السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ شیخ سے سوال کیا گیا، اللہ یرحمہ، شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کسی نے کہ شیخ جادو کیا اور اس کا سیکھنا کیسا ہے؟ جادو کیا اور اس کے سیکھنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیتے ہیں شیخ، علماء نے لکھا ہے کہ لغت میں جادو ہر اس چیز سے عبارت ہے جس کا سبب لطیف اور خفی ہو۔ لطیف کہتے ہیں باریک، اور خفی چھپا ہوا، اور اس کی تاثیر بھی خفی ہو اور لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع نہ ہو۔ اس معنی کے اعتبار سے سحر کا لفظ سحر کا لفظ نجوم اور کہانت پر بھی مشتمل ہے۔ بلکہ یہ بیان اور فصاحت، جادو کو سحر کہتے ہیں، غلطی سے سحر کہہ دیا، سحر کہتے ہیں۔ معنی کے اعتبار سے سحر کا لفظ نجوم اور کہانت پر بھی مشتمل ہے، بلکہ یہ بیان اور فصاحت کی تاثیر کو بھی شامل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من البیان لسحر، صحیح بخاری۔ بعض بیان سحر کی سی تاثیر لیے ہوتے ہیں، بعض بیان یعنی خطابت، اسلوب بیان کرنے کا جادو کی طرح ہے۔ اصطلاحی طور پر بعض لوگوں نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، اس سے مراد وہ تعویذات، دم اور جھاڑ پھونک ہیں جو دلوں، عقلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوں، عقل کو سلب کریں، محبت و نفرت پیدا کریں، شوہر اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، جسمانی طور پر بیمار کر دیں اور سوچ بچار کو سلب کر دیں۔ یہ ہے بیان کیا گیا۔ پھر سنیے، اصطلاحی طور پر بعض لوگوں نے اس کی تعریف اس طرح کی ہے، یعنی سحر، جادو کی، کہ اس سے مراد وہ تعویذات، دم اور جھاڑ پھونک ہیں جو دلوں، عقلوں اور جسموں پر اثر انداز ہوں، عقلوں کو سلب کریں، محبت و نفرت پیدا کریں، شوہر اس کی بیوی میں جدائی ڈالیں، جسمانی طور پر بیمار کر دیں اور سوچ و بچار کو سلب کر دیں۔ جادو کا سیکھنا شرعاً حرام ہے، بلکہ کفر ہے، جبکہ اس میں شیاطین کے اشتراک کے وسیلے کو بھی اختیار کر لیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ
على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه وما له في الآخرة من خلاق ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق۔ اور وہ ان لوگوں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں پڑھا کرتے تھے، ایسی باتوں کے پیچھے لگ گئے، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی سلیمان علیہ السلام، بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر اتری تھی، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تم کفر میں نہ پڑھو۔ غرض لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اس قسم کے جادو کو سیکھنا جس میں شیاطین کے اشتراک کے واسطے کو اختیار کیا گیا ہو، کفر اور اس کا استعمال کفر، ظلم اور لوگوں سے دشمنی ہے۔ اس لیے حکم شریعت یہ ہے کہ جادوگر کو ارتداد کی بنا پر یا حد کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ اگر اس کے جادو کی نوعیت ایسی ہو جو موجب کفر ہو تو اسے ارتداد و کفر کی بنا پر قتل کر دیا جائے گا، اور اگر اس کا جادو درجہ کفر تک نہ پہنچتا ہو تو اس کے شر کی شر کو دور کرنے اور مسلمانوں کو اس کی عذاب سے بچانے کے لیے اسے حد کے طور پر قتل کر دیا جائے۔ یہ ہے جادوگر کی سزا۔ ہمارے ملکوں میں یہ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان جادوگروں کا گڑھ ہے۔ کیوں؟ کہ سزا کوئی نہیں، جس طرح چاہتے ہیں منمانیاں مار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان کا کوئی سد باب ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کو شر پہنچاتے ہیں۔ ہر بہو اپنی ساس کو قتل کرنے کے لیے، ساس اپنی بہو کو مارنے کے لیے، بیوی اپنے سسرال کا کھانا خراب کرنے کے لیے، سسرال اپنے بہو کا پٹھا تباہ کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ جادو برحق ہے، اس کا کرنا کفر، شر پھیلانا، مسلمانوں میں فساد برپا کرنا، شریعت اسلامیہ، شریعت محمدیہ قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے اس کی سزا قتل رکھی، اور
دو طرح سے اس کو قتل کرنا جائز ہے کہ جادو کرنا کفر ہے، جب انسان دائرہ اسلام سے نکل جائے تو وہ کافر ہے، اور کافر یعنی دین اسلام کو چھوڑ دینے والا مرتد ہے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اور جادو کر کے کفر پہنچائے اور کافر کی سزا بھی قتل ہے، اور مسلمانوں میں شر پہنچائے، مسلمانوں کو ایذا پہنچائے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالے، مسلمانوں میں دشمنی ڈالے، عداوت ڈالے، اس صورت میں بھی یہ فتان ہے تو قتل کر دو۔ لیکن نا سزا ملنے کی وجہ سے گھر گھر میں جادوگر پیدا ہو رہا ہے، گھر گھر میں جادوگر پیدا ہوگا، ایسی آمدنی جس میں خسارہ نہیں، دھواں جلا کے ایسے بیٹھ جاؤ، ایسے بال رکھ لو لمبے لمبے، پھونکے شونکے مارنے شروع کر دو، آئی جائیں گی عورتیں، آئی جائیں گی۔ زر بھی ہے زن بھی ہے، زر بھی ہے زن بھی ہے، عورتیں بھی آ رہی ہیں، فلوس بھی ساتھ آ رہے ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں۔ اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو متشدد ہو، واللہ العظیم ہمارے اس میں کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمیں اس سے کہ لوگ جادوگروں کے پاس نہ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آپ کے مطلب کی بات کر رہے ہیں، اس میں آپ کی مصلحت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جادوگروں سے، کہنوں فتانوں سے، عرافوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کو پختہ کر دے اور ہمارے عقیدوں کو دین اسلام کی، توحید کی، عقیدے کی روشنی سے منور فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔